جو اولیاء اللہ صالحین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو ان سے ان کے ساتھ. تو جب تم ان نیک لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دو گے، جب تم انہیں اپنا ہادی اور رہنما بنا لو گے، تو پھر تم شیطان کے مکر اور فریب سے بچ جاؤ گے. پھر شیطان تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا جو ان سے. اور دوسری ایک بات اور بھی ہے کہ ان کی صحبت سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے، ان نیک لوگوں کی صحبت سے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ نیک لوگوں کی صحبت سے بندہ جو ان سے جنت کا حقدار بن جائے، تو پھر آپ قرآن پاک کے اندر ان ولیوں کے ساتھ رہنے والے کتے کا ذکر پڑھ لیں. قرآن نے اس کتے کا ذکر کیا. ایک ولیوں کے ساتھ رہنے والے کتے کا اتنا مقام ہوا کہ وہ قرآن کی آیت بن گیا. تو ولیوں کے ساتھ رہنے والے جو انسان ہیں ان کا کیا مقام ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ ان کا کیا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. اللہ نے اس کتے کی ادا کو قرآن کی آیت بنا دیا. اوے ان کا کتا میرے ولیوں کی، میرے بندوں کی چوکھٹ کے اوپر اپنی کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے، کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک کتا ولیوں کی صحبت اختیار کرے تو اس کا ذکر قرآن میں آ جائے. تو ایک انسان اگر اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرے تو اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا. اور اس کتے کو غالباً امام غزالی، امام رازی اور مختلف تفسیروں کے اندر آیا وہ کتا قیامت والے دن جنت میں داخل ہوگا. اور قرآن کے اندر یہ دونوں واقعات آئیں. وہ بندہ جس نے اللہ کے بندوں کے پر تہمت لگائی اور پیچھے ہوا اور اللہ کے ولیوں سے اس نے بغض رکھا، وہ بندہ جو ان سے ہے وہ اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا، اور وہ بندہ وہ اس کو بھی کتا بنایا جائے گا. اور یہ جو کتا تھا اس کو امام غزالی، امام رازی وغیرہ نے، مفسرین نے فرمایا اس کو انسان بنا کر جنت میں داخل کر دیا.